بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کے زمانے میں اللہ کا رسول بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کا رسول لیکن ایک کمپلیٹ میسیج ہے، اس لیے یہ پڑھ رہا یا ارحم الراحمین کی تسبیح دیکھو، یا ارحم الراحمین۔ قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے کہا میں ارحم الراحمین ہوں، میں اللہ۔ اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہمارا رب ہے، رب العالمین ہے، لیکن کتنی محبت کرتا اور بولتا میں ارحم الراحمین۔ تو اس کی تسبیح پڑھنا۔ میں آپ کو سرکار کے زمانے کا بہت چھوٹا سا مختصر سا واقعہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کا رسول مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے باغاں سے بلند سب مل کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ سرکار اصحاب کے ساتھ سٹی سے باہر جا رہے تھے۔ اچھا، اس زمانے کی مدینہ منورہ کی جو سٹی تھی وہ اٹ واز ویری اسمال سٹی، لائک آج جو مسجد نبوی ہے نا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، وہ سٹی تھی خالی۔ جیسا آج مسجد نبوی ہے، سب ماشاءاللہ زائرین ہیں، اتنی سٹی تھی بس۔ جنت البقیع باہر تھا، سٹی سے باہر یہ قبرستان، اور اب تو بالکل ایک ہو گیا۔ جنت البقیع پہ مجھے پڑھنا ہے، اللہ زیارت نصیب کرے اور اس کی تعمیر کرا کے روشن کر دے۔ تو اللہ کا رسول اپنی سٹی سے، مدینہ سٹی سے نکلے، 15-20 ہزار 25 ہزار کی آبادی ہے، 20-25,000۔ سرکار جو ہے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، 10-15 منٹ 20 منٹ آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے تو راستے میں ایک سیمیٹری تھی، بقیع کی سیمیٹری تھی یا کوئی دوسری سیمیٹری، قبرستان تھا، قبریں نظر آ رہے تھے پورے۔ تو اللہ کے رسول نے دور سے کہا مسلمانوں کو پلیز میری طرف دیکھو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کا رزلٹ میرے منہ سے سنیں انشاءاللہ۔ چلتے چلتے اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا دیکھو وہ جو مثال کے طور پہ وہ جو رائٹ سائڈ کی خبر ہے نا، گریو، بالکل فریش گریو، 1 سال 2 سال 3 سال پرانی، اس کے سامنے سے ہم لوگ تیز چلے جائیں گے، جیسا یہ جو واک کر رہے ہیں نا ایسا نہیں، تیز، جیسا مثال کے طور پہ آپ صحیح کرتے، صحیح پہ اس مقام پہ پہنچ کے آپ تیز ہو جاتے، جہاں سے جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کو دیکھا صفا و مروہ میں۔ تو کہا یہ اسپاٹ پہ پہنچ کے میں بھی تیز چلوں گا، تم لوگ بھی تیز چلو، ایک لمحہ بھی نہیں رکنا ہے، آہستہ آہستہ ریلیکس ہو کے نہیں چلنا۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا پوچھتا کیوں نہیں، بامبے والے ہوتے تو پوچھتے کیوں، تو باہر چلے گئے آگے، وہ خبر گزر گئی، گریو گزر گئی، آگے جا کے اللہ کا رسول رکا۔ اب وہاں پوچھا مسلمان نے یا رسول اللہ کیا ریزن تھا، یہ گریوز کے سامنے سے آپ نے نہیں کہا، اس کے سامنے کا؟ تو آپ نے کہا کہ اس پہ عذاب ہو رہا تھا، شک ترین، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں تیز نکل جاؤں، اس لیے کہ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا وجود اگر میں ٹھہر جاتا ہوں اور رحمت آ جاتی، اس کا عذاب ہو جائے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوتا کہ ایک کا عذاب رک جاتا آپ ٹھہر جاتے۔ سرکار نے کہا نہیں، اللہ اور دوسرا پیغام دینا چاہ رہا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا۔ آگے چلے، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی کام تھا کام کر کے سرکار واپس آ رہے تھے۔ جب یا ارحم الراحمین کی تسبیح کی بات کر واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ خبر آ گئی، پھر وہ خبر آ گئی نہیں، ہم کو تیز چل رہا ہے، آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، 1 گھنٹہ تیز چلنا ہے یہاں سے۔ تو آپ نے کہا اب تیز نہیں آنا، اب ہم جا کے ٹھہر جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ابھی آپ نے کہا عذاب ہو رہا اور ابھی آپ بول رہے کہ ٹھہر جائیں گے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ کہا اس وقت عذاب ہو رہا تھا، اب رحمت ہے اس کے پاس، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب تھا اور اتنی جلدی عذاب اٹھ گیا، ارے فرشتے جاتے جاتے ٹائم تو لیا ہوگا، کیا بول رہا ہوں۔ تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے جلدی نہیں کرتا، رحمت نازل کرتے ہوئے، اس کا نام ہے یا ارحم الراحمین۔ اب پہنچ گیا ہوں، اب جب پہنچے سرکار ٹھہر گئے، بیوٹیفل گریو، جیسا آپ کے آرام باغ میں گریوز ہیں نہیں ویسے بیوٹیفل گریو ہے، بڑی تازہ ہو۔ اس زمانے میں نام وام نہیں لکھتے تھے۔ پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ تھا کون؟ کہا کہ یہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا تھا،
2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے اس کا انتقال ہوا. اور گناہ، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے، گناہ اتنے کہ عذاب آنا تھا. کوئی اعمال کوئی پیچھے سے پش کرنے والا نہیں ہے، عذاب آنا سخت ترین یہ عذاب میں تھا. میں کوئی عذاب کی بات نہیں کر رہا، یہ اشعار تو سخت ترین عذاب میں تھا. تو کہا اب رحمت کیسے آ گئی اتنی جلدی؟ اب سنو، یا ارحم الراحمین. تو کہا رحمت ایسے آئی کہ جب یہ مرا اس وقت اس کا ایک بیٹا تھا، 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال، ڈیفرنٹ روایتیں ہیں، بیٹا تھا. آج اس کا بیٹا 4 سال 4 مہینے کا ہوا، 4 years and 4 months کا اس کا بیٹا ہو گیا. اسلام یہ کہتا کہ 4 مہینے کا 4 سال 4 مہینے کی جب تمہاری اولاد ہو جائے اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. یہ اسلام کا اصول ہے. آپ 1 سال میں سکھاؤ، 2 سال میں سکھاؤ، بہت اچھی بات ہے، لیکن 4 سال 4 مہینے میں تو لازم سکھانا ہے. تو کہا کہ ابھی اس کا بیٹا، اب آپ یہ غفلت میں مت رہو. ماشاءاللہ آپ لوگ بامبے میں مدرسے یہ یہاں کی لڑکیاں عورتیں اچھی ہیں کہ بچوں کو سکھا دیتے ہیں. میں ایسے کو بھی جانتا ہوں دوسری جگہ پہ کہ بچے 8 سال 9 سال کے ہو گئے، لڑکیاں بسم اللہ بولنا نہیں آتا. جو سو کالڈ ماڈل ہے نا، بہت پیسہ آ گیا نا، ان کے پاس اولاد کو کس کے حوالے کر دیا؟ ننس کے حوالے کر دیا. نہیں آئے، انہیں پال رہی، ماں باپ دونوں باہر بزی ہیں. یہ مت تو نہیں سمجھو کہ تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہے تو پوری دنیا کے گھر کا ماحول اچھا. آپ شکر ادا کرو کہ اگر تمہاری بیوی نے تمہاری اولاد کو بسم اللہ سکھا دیا. تو اس نے کیا کیا؟ پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ کہا 4 سال 4 مہینے کیا ہوا. اس کی جو ویڈو تھی، اس کی جو بیوہ تھی، اس کو معلوم تھا کہ آج میرا بیٹا 4 سال 4 مہینے کا ہو، اور شریعت محمدی یہ بولتی کہ اس کو پہلی مرتبہ لڑکے کو یا لڑکی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا. اس نے اپنی لیپ پہ بٹھا کے، اپنی آغوش اپنی گود میں بٹھا کے ماں نے کہا کہ بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے بیٹے نے کہا بسم اللہ. بیٹے کو کچھ نہیں معلوم، بیوہ کو کچھ نہیں معلوم، اس کی بیٹا کو کچھ نہیں معلوم کہ نیچے میرے شوہر کے ساتھ کیا ہو رہا، کچھ they doesn't know anything. وہ اس نے صرف شریعت محمدی پہ عمل کیا. اللہ کے رسول نے کہا ہے اس لیے میں عمل کر رہی. اس کو نہیں معلوم کہ میرے شوہر کا کیا حال ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹے کو کہ میرا باپ پہ کیا عذاب ہو رہا. اس نے کہا شریعت محمدی یہ بول رہی ہے، اللہ کے رسول یہ بول رہے. تو میں نے اس کو بٹھا کے کہا بیٹا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بیٹے نے کتنی دیر میں بولا ہوگا؟ 1 2 3 منٹ، 1 منٹ میں آہستہ سے بولا، آہستہ سے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بولا آہستہ سے، وہ ایسا آسمانوں میں گیا، ایسا گیا کہ اللہ کی رحمت جوش پہ آ گئی، جوش پہ آ گئی. اللہ نے کہا ارے اس کا بیٹا مجھے بول رہا رحمان و رحیم. میں کیا بول رہا؟ یا ارحم الراحمین کی تسبیح کر. تو اللہ نے فوراً رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ نیچے جاؤ، عذاب کے فرشتوں سے کہا تم لوگ اوپر آ جاؤ. ان لوگوں نے کہا پروردگار اس کے اعمال تو ایسے نہیں. پھر تو کہا بے شک اعمال نہیں ہے. بیٹے نے کہا مجھے رحمان و رحیم پہلی مرتبہ. اللہ اللہ. جب بیٹا، اگر اس کا بیٹا مجھے رحمان پکارے، مجھے رحیم پکارے، تو میں اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں؟ صرف بیٹے نے ایک دفعہ رحمان و رحیم کہا تو میں نے سارے گناہ معاف کر کے رحمت کو نازل کیا. اب اندازہ لگاؤ، یا ارحم الراحمین کی اگر تسبیح تمہاری اولاد پڑھتے رہے، تم پڑھتے رہے، تمہارے ماں باپ کو اس کا اجر، تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہو رہے. بیٹا پڑھ رہا، بیٹی پڑھ رہے، ماں باپ کو اس کا ثواب. صرف تصور کرو کہ اللہ کو رحمان و رحیم بولنے کا فائدہ کیا ہے. لیکن صرف اپنے لیے مت بولو، یہ بھی سوچو کہ مجھے بھی کسی پہ رحم کرنا ہے. خاموش ہو گئے نہیں؟ تم کسی پہ رحم نہیں کرو گے. اگر تم رحم نہیں کرو گے تو then don't expect. میں بڑا بلنٹلی بول رہا گلستان کی مجلس میں. If you don't do anything, پھر تم بھی ایکسپیکٹ مت کرو